غیر مجلدین نے تفسیر عثمانی پر پابندی لگا دی، 6 لاکھ تفسیریں اٹھا کر کے دریا میں پھینک دی۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ سعودیہ میں کس طرح غیر مقلدین نے 3 لاکھ تفسیروں کو دریا میں ڈالا۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو، صرف ایک ہی بات کی وجہ سے۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت کیا ہے مولانا؟ هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المحبوب ودفع المكروب۔ سبحان اللہ۔ الاستعانة هي الاعتماد على الله، الاستعانة هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى۔ استعانت اللہ پر بھروسہ ہے۔ فی جلب المحبوب، پسندیدہ چیز کی حاصل کرنے میں بھی اللہ سے، ودفع المکروب، اور مصیبتوں کے ٹالنے میں بھی اللہ پر اعتماد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہی الاعتماد علی اللہ سبحانہ وتعالی فی جلب المحبوب ودفع المکروب، فی جلب المحبوب ودفع المکروب، پسندیدہ چیز کہ حاصل کرنے میں بھی اللہ پر اعتماد، مصیبتوں کو ٹالنے میں بھی اللہ پر اعتماد ہے۔ سمجھتا ہے؟ استعانت ما فوق الاسباب، میں نے آپ سے عرض کر دیا، ما فوق الاسباب استعانت ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ استعانت ما فوق الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب غیر اللہ سے آپ لے سکتے، بھائی پانی لاؤ، یہ ما تحت الاسباب، بھائی پانی آپ اٹھا کر کے آپ نے لایا، سمجھے؟ تپائی اپنے سامنے رکھو، یہ تپائی اٹھا کر کے لا کر کے مجھے دے دو، یہ قرآن مجید لا کر کے مجھے دے دو، یہ کام کر دو، ٹماٹر لے کر کے آؤ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ سارے کے سارے ما تحت الاسباب ہے۔ اور کسی بزرگ سے جا کر کے دعا کر لینا کہ حضرت دعا کروا لینا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ مجھے اپنا مقرب بنا دے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ مجھے چھڑا دے۔ یہ اس میں کیا ہے؟ حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی بات کی، غیر مجلدین نے تفسیر عثمانی پر پابندی لگا دی، 6 لاکھ تفسیریں اٹھا کر کے دریا میں پھینک دی۔ سعودی والوں کے بھی کان کچے ہیں اور کیا، اور اس کی جگہ پر آ گیا احسن الکلام احسن البیان، سمجھے؟ احسن البیان آ گیا، تفسیر آ گئی، اور وہ اتنا غبی انسان ہے، اتنا غبی ہے، پہلے تو وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ ایک صحافی ہے، اس کو اردو بڑی اچھی ہے، سمجھ شریف میں۔ اب سعودیہ میں حاجیوں کو تقسیم کر کے وہی دے رہے۔ ہمارے بڑے حضرات جب جاتے ہیں سعودی والوں سے ملتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی ایک فائل اٹھا کر کے بغل میں لے جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نوکری کا مسئلہ ہے، سعودی کونسلیٹ سے جب ملتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں سعودی ایمبیسی میں اس کی سیٹنگ کرائی جائے، سمجھ رہی ہیں؟ بڑے بڑے حضرات جاتے ہیں تو یہی، اور یہ غیر مقلدین جو ہے نا، وہ مذہب ان کو ہے، اور شین و یا عین و ہا، چند افراد ہیں جو آپ کے، چاہے آپ کی پیپل پارٹی ہوں یا مسلم لیگ ہوں یا پی ٹی آئی ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، سارے سنی ہیں، لیکن 90 سنیوں پر 2 شین و یا شرارتوں پر پھر بھی غالب ہے اسمبلی میں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مذہب کی قدر امتحان نہیں ہے، ہمارے ہاں مذہب کی قدر نہیں ہے، اور سب کی بنیاد ہے مذہب، سب کی بنیاد مذہب ہے، سمجھے؟ لڑتا ہے آدمی مذہب پہ، لڑتا ہے آدمی عقیدے پر لڑتا ہے، آدمی کبھی پیسے پہ لڑتا نہیں ہے۔ پیسے والے آپ نے دیکھا کہ روس بھی بھاگ گیا، پیسے والے کرائے کے 50 ممالک کے لوگ، نیٹو امریکہ بھی بھاگ گیا، نظریہ والے کالی پگڑی والے جم گئے، جیت گئے۔ ہمیشہ جیتتا نظریہ ہے، نظریہ جیتتا ہے، کرائے والا کیا لڑے گا؟ وہ کرایہ کیوں کبھی بھی نہیں، کرایہ والا کبھی بھی نہیں لڑے گا۔ نظریہ جب تک نہیں ہوگا، یہی علماء کا فرمان ہے، علماء غریب یہی کہتے ہیں،
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ استعانت ما تحت الاسباب اس میں کیا ہے، اور پھر یہ کہ کسی سے آپ جا کر کے دعا کرا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، یا وسیلہ اس کا لے رہے اس سے دعا کروا رہے، اس کی اجازت ہے۔ توسل بالاعمال الفاضلۃ، توسل بالاعمال الصالحہ و بالفاضلہ، اپنے اعمال کے آپ وسیلے لے لیں گے، بخاری بھری ہوئی ہے، اس کی اجازت ہے بالاتفاق۔ اس کو یعنی سلفی حضرات سب کے سب، ہم خود سلفی ہے، یہ سلفی حضرات سب اس کو، امام ابو حنیفہ سلفی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، شافعی مالکی حنبلی حنفی سارے اپنے اعمال صالحہ کا، جیسے کہ بخاری میں آپ پڑھیں گے کہ جا کر کے غار کے اندر 3 بندر چٹان ان پہ گر گئے، سمجھے؟ اب کہا کہ یار اپنے اعمال کو، ورنہ ہم اس غار کے اندر تباہ ہو جائیں گے، اپنے اعمال یاد رکھو، کون کون سے عمل آپ نے کیے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ پروردگار آپ کو یاد ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہوتے تھے اور میں آ کر کے بکریاں چرا کر کے آ کر کے دوہ لیتا تھا، اور بکری کے دودھ میں اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلاتا، پہلے والدین کو پلا۔ ایک دن دیر سے آ گئے، والدین سو گئے تھے، بچے تڑپ رہے ہیں بھوک کے مارے، ان کو ہم نے دودھ نہیں پلایا، صبح تک پروردگار میں لے کر کے اسی طرح کھڑا رہا والدین کے انتظار میں۔ دوسرے نے کہا کہ پروردگار میرے اس طریقے پر یہ کہ چچا کی بیٹی تھی، سمجھے، چچا کی میری بیٹی تھی، میں اس کو پسند بھی کرتا تھا، اور پیسے آیا اس نے مجھ سے کہا کہ پیسے دے دو، میں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں کھانے پینے کے، میں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ آپ یہ ہے کہ بغیر پیسے کے، اس میں جب تک عزت آپ نہیں لوٹائیں گے اس وقت تک یہ ہے کہ میں نہیں۔ جب میں اس کی عزت لوٹنے کے گیا، اس نے کہا خدا کا خوف کر لے، میں غیرت مند خاتون ہوں، بغیر نکاح کے یہ کام اس طریقے پر نہیں ہوتا، اللہ میں ڈر کر کے آپ کے ڈر کے مارے میں یہ ہے کہ ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا کہ ایک فقیر آدمی کے پروردگار ایک غریب آدمی تھا، میرے ساتھ مزدوری کی، اور تھوڑے سے اس کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے چاول یا یہ کہ باجرہ، اور اس طریقے پر اس کی مزدوری بنتی تھی، اور وہ مجھ سے مکر کر کے چلا گیا، ناراض ہو کر کے میں نے اس میں تجارت کی اور اس سے مال مویشی خریدے، اتنے کئی سال کے بعد آیا، کہا کہ میرے وہ مزدوری دے دو، میں نے کہا یہ سارے سب کچھ آپ کے، آپ ہی کے سب کچھ، آپ کی مزدوری کو اس میں تجارت کر کر کے میں نے بڑھایا، یہ سب سارے پراپرٹی جائیداد آپ کی اس معمولی اللہ آپ کا بھلا کرے مزدوری کی ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہر ایک نے اپنے عمل کا واسطہ دیا تو پتھر ہٹ گیا، یہ تو بخاری میں کئی جگہ پر ہے۔ اپنے اعمال کا وسیلے لینا نا، اس میں کیا ہے؟ آپ لوگ بیدار ہیں یا سو رہے؟ ایک پٹھان آ گیا، ابوالکلام آزاد کی تفسیر ختم ہو رہی تھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس اپنے خصوصی انداز میں پڑھاتے تھے، ان کا انداز تھا، ذہین آدمی تھا، اس کے تفردات اپنے تھے، تفردات تھے، اس لیے حضرت اقدس محدث العصر علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کی تفسیر ترجمہ القرآن کو نہ پڑھا جائے، بہرحال اس طرح نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ ہر ایک عالم کی کشاف اعتزال سے بھرا ہوا پکا معتزلی ہم پڑھتے ہیں، دیگر کتنی کتابیں ہم لوگوں کی، لیکن حضرت اقدس نے بہرحال تھوڑی سی سختی کی۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو حضرت جی فرماتے کہ اس کو نہ پڑھیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بہرحال آپ پڑھ لیں، معلومات کا ذخیرہ ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ حضرت خصوصی انداز میں پڑھاتے تھے، تو تفسیر اس کا کل پرسوں ختم ہو رہا ہے کہ اچانک ایک پٹھان آ گیا، افغانستان سے ایک پٹھان آ گیا، بوڑھا عالم آ گیا، کہا سنگر آگلے دے سڑے، کہنے لگے جی تفسیر پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے 2-3 مہینے سے پڑھا رہے ہیں، تفسیر کل ختم ہو رہی ہے، کل آخری دعا ہے، اور تو ابھی پڑھنے کے لیے آیا؟ لہذا حضرت نے صرف صغیر بھی اس کو سنایا، صرف کبیر بھی اس کو سنایا کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ پٹھان نے کہا ناراض نہ ہو، مجھے بیوقوف نہ سمجھ، پہلے میری بات تو سن لے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے جیسے سنا ہے کہ اس قسم کا ایک آدمی ہے جو خصوصی انداز میں تفسیر پڑھاتا ہے، تو میں افغانستان سے اسی وقت سے، میں جس دن میں نے سنا ہے دوسرے دن میں پیدل نکل چکا ہوں، آپ کے پاس آ رہا ہوں، ہندوستان پہنچا ہوں پیدل، جیسے سنا، میں نے تاخیر نہیں کی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابوالکلام آزاد کی زبان بند ہو گئی کہ کیا کرے، پٹھان تھکا ہوا ہے، پیدل چل چل کر کے افغانستان سے ایک آدمی وہاں ابوالکلام آزاد کے پاس ہندوستان میں چلا جائے۔ ابوالکلام آزاد بالکل خاموش ہو گئے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کانپنا شروع ہو گیا کہ یہ پٹھان کیا ہے، کیا بلا ہے۔ کہنے لگے ٹھہرے رہو،
ٹھہر گیا، کل دعا ہو گئی، سب کی چھٹی ہو گئی، کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ کو اکیلا اس طرح پڑھاؤں گا جیسے سینکڑوں کو پڑھایا کرتا تھا، اکیلا کو اسی طرح پڑھاؤں گا۔ اس کو پڑھا کر کے 1.5-2 مہینے میں اس کو بھی فارغ کر دیا۔ فارغ کرنے کے بعد پھر کپڑے مپڑے لیے، گفٹ اس کو دیے، لے جا کر کے اس کو رخصت بھی کیا، افغانستان اس کو بھیجا۔ اور پھر یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے، اے اللہ اگر باقی علماء کو پڑھاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ریا اور نمود ہو، ریا نمود آدمی زیادہ کے ساتھ کرے، لیکن ایک پٹھان کو لے کر اسی طرح پڑھایا جیسے 400-500 کو پڑھاتا ہے آدمی، 1000 کو پڑھاتا ہے، اسی طرح ایک پٹھان کو پڑھایا۔ میرا رب میری دانست کے مطابق یہ میرا عمل خالص آپ کی رضا کے لیے، میری دانست کے مطابق یہ عمل خالص آپ کی رضا کے لیے، اگر یہ آپ کی رضا کے لیے کی ہے تو اے اللہ باقی اعمال قبول کر یا نہ کر، اس ایک کو قبول کر، تب بھی ابوالکلام آزاد کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تفسیر پڑھانا کوئی آسان ہے؟ سمجھتا ہے؟ اپنے اعمال صالحہ کا خدا کو واسطہ دینا، وسیلہ پکڑنا، وسیلہ کا معنی ما یتقرب بہ الی اللہ، ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے کر لو۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بزرگ زندہ ہے، جا کر کے آپ کر لیں، اس سے دعا کرا لیں، اس میں کیا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے، یہ ما تحت الاسباب، آپ اس سے استعانت لے رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے جو ہمارے اکابرین اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اے اللہ مجھے فلاں بزرگ کی وجہ سے بخش دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں ہمارے فقہا منع کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی جواز کی ایک ترتیب بتاتا ہوں۔ اللہم انی اتوسل الیک بفلان، اے اللہ مجھے سلیم اللہ کے ذریعے سے بخش دے، اے اللہ مجھے فلان کے ذریعے سے بخش دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہم مغفر لی بحق الشیخ سلیم اللہ خان، اللہم مغفر لی بحق الشیخ سلیم اللہ خان، بحق الشیخ عبد الحق اکوڑوی، آپ سمجھے؟ تو اس میں تو آپ نے کنز الدقائق میں آخر میں پڑھا ہے کہ وَقُرِهَ الدُّعَاءُ بِحَقِّ فُلَانٍ، اور فقہا جب مکروہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی مراد لیتے ہیں، اس میں سارا جھگڑا ہے، لیکن اس کی جواز کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے لیے اس کو نوٹ کرنا، وہی ہے ایک بحق فلان کا معنی واجب نہ لے کے، یا ربنا آپ پر واجب ہے کہ ضرور مجھے ان کے ذریعے سے بخش دیں گے، تو لیس علی اللہ ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، خدا پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور بحق فلان کا معنی یہ ہے کہ بحرمتہ و بکرامتہ، اس کے اعزاز اور اکرام، اور میں اس سے محبت رکھ رہا ہوں، یہ محبت میرا، یہ عقیدت رکھ رہا ہوں، محبت رکھ رہا ہوں، یہ عقیدت، یہ محبت میرا ایک عمل ہے، تو آپ اپنے عمل کے ذریعے سے کہ بزرگ سے عقیدت رکھو، اس کے ذریعے سے مجھے بخش دے، اس میں کیا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں نہیں ہے آپ کو؟ بحق فلان کا معنی یہ ہے کہ بجاہی و بمرتبتی وانا اعتقدہ، اور میں احبہ حبا، میں اسے خالص آپ کے لیے محبت رکھتا ہوں، اسی کا واسطہ آپ کو، میری عقیدت ہے ان سے۔ تو عقیدت تو معتقد کا، عقیدہ فعل ہے معتقد کا، معتقد میں ہوں نا، عقیدہ میرا عمل ہے، لہذا میں اپنے عمل کے ذریعے سے گویا کہ وہ کر، اس میں کیا ہے مسئلہ؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس صورت میں یہ تیسری صورت بھی جائز بنے گی جو ہمارے علماء لکھتے ہیں، علماء دیوبند۔